السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا سبق آموز اور دلچسپ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کا میزبان بلال احمد۔ افریقہ کے اندر ایک امام صاحب کا واقعہ ہے۔ لوگ امام صاحب کی بڑی عزت بڑی تکریم کیا کرتے تھے اور امام صاحب کا بڑی خدمت لوگ کیا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بڑے نیک اور بڑا خدا پرست شخص تھا۔ وقت گزرتا رہا، امام صاحب کی لوگ خدمت کرتے رہے، امام صاحب کی خاطر و مدارت کرتے رہے۔ خاص کر رمضان المبارک میں امام صاحب کی دعوت کرتے افطاری پر۔ ایک دن ایک شخص نے رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں امام صاحب کی افطاری کرائی اور افطاری کرانے کے بعد اس کی بڑی خاطر اور مدارت کی۔ افطاری کرانے کے بعد وہ امام صاحب ان کو دعا دیتے ہوئے چلے گئے اور چند لمحے بعد ان کی بیوی اس کمرے میں گئی جہاں امام صاحب کو کھانا کھلایا گیا تھا، امام صاحب کی دعوت کی گئی تھی۔ صفائی کرتے ہوئے اس سے یاد آیا کہ میں نے اس کمرے کے اندر کچھ پیسے رکھے تھے۔ کافی تلاش کی، جستجو کی، لیکن اس کو وہ پیسے نہیں ملا۔ بہرحال اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں نے یہاں پیسے رکھے تھے لیکن اب پیسے نہیں مل پا رہا ہے۔ ہمارا بچہ تو دوسرے کمرے میں سو رہا تھا اور بچہ تو بالکل شیر خور ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ چوری تو نہیں کر سکتا۔ کمرے میں تو صرف امام صاحب ہی تھے۔ بہرحال دونوں کا شک امام صاحب پر گئے اور کافی غصہ ہوا اور مرد کو کافی غصہ آیا، لیکن انہوں نے امام صاحب کی عزت اور اکرام کو دیکھ کر کچھ نہیں بولا اور وہ اپنے اندر اس راز کو چھپائے رکھا۔ آخر کار پھر رمضان المبارک آیا، لیکن ان دوران وہ شخص اس امام صاحب سے دور رہنے لگا۔ امام صاحب سے تقریباً اس نے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ بہرحال پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تمام لوگوں نے پھر امام صاحب کی خاطر کی امام صاحب کی دعوت کرنی شروع کر دی۔ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اپنے گھر بلانے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ امام صاحب کی لوگ کافی خدمت کر رہے ہیں، دعوتیں بھی امام صاحب کو دے رہا ہے۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، سنو امام صاحب کی دعوت ہو رہی ہے، سبھی لوگ امام صاحب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ امام صاحب کو دعوت دے کہ نہ دے؟ اس عورت نے کہا، ہاں امام صاحب کو دعوت دی جائے، بہتر رہے گا، سب دعوت دے رہا ہے، ہم پیچھے کیوں رہے؟ بہرحال امام صاحب کی انہوں نے پھر دعوت کر دی افطاری پر، اور افطاری پر امام صاحب کو بلایا گیا۔ امام صاحب کی کافی خدمت کی، خاطر کی، بڑی بہترین دعوت انہوں نے کری اور دعوت کرتے ہوئے انہوں نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے سال آپ ہمارے یہاں دعوت پہ تشریف لائے، یہاں میری اہلیہ نے کچھ پیسے رکھے تھے جو ہمیں نہیں مل پایا، ہم شرم کے مارے آپ کی عزت و مرتبے کو دیکھ کر آپ سے کچھ نہیں بول پائے، کیا کہیں آپ نے وہ پیسے تو نہیں اٹھا لیا؟ تو مولوی صاحب نے کہا سنو، مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ایک سال گزر گیا، آپ مجھ سے کٹا رہا، آپ نے مجھ سے اپنے تعلقات تقریباً چھوڑ دی، آپ مجھ سے منہ پھیر کر جانے لگے، کیا مسئلہ تھا، کیا ماجرا تھا؟ انہوں نے کہا، امام صاحب مسئلہ ماجرا کچھ نہیں ہے، پیسہ گم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم غصے میں تھے، آپ پہ ہمیں پورا اعتماد اور پورا بھروسہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری اعتماد کو، ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچا ہے۔ امام صاحب نے کہا، کس وجہ سے؟ کہا، وہ اس وجہ سے کہ وہ رکھے ہوئے پیسے جو غائب ہو گیا، ہمارا شک آپ پہ رہا، کیا آپ نے وہ پیسے اٹھا لیا؟ امام صاحب نے کہا، ہاں یقیناً وہ پیسے میں نے ہی اٹھا لیے ہیں، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کہا، ہم کیا دیکھے، پیسہ جب آپ نے اٹھا ہی لیا ہے۔ کہا، سنو، یہ پیسے جو آپ نے رکھا تھا یہ بکھر رہے تھے، ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر
بکھر گئے تھے، میں نے ان پیسوں کو فرش سے اٹھا کر میں نے اس پیسے کو آپ کے طاق کے اوپر رکھا ہوا، آپ کے گھر کے طاق کے اوپر رکھے ہوئے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا۔ کیا 1 سال بیت گیا، 1 سال گزر گیا کہ تم نے قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھا؟ اگر تم قرآن مجید کو کھول کر دیکھتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ مولوی صاحب نے پیسے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ میں نے تو آپ کے پیسوں کو قرآن مجید میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ قرآن کریم روزانہ کھولیں گے اور قرآن مجید کو تلاوت کے لیے کھولیں گے۔ جب آپ تلاوت کے لیے قرآن کریمہ کو کھولیں گے تو آپ اپنے پیسوں کو وہاں پاؤ گے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ سال گزر گئے، آپ نے مجھ پہ شک کیا اور ذرہ برابر بھی آپ نے مجھ سے نہیں بولا، اور اس سے بے حد افسوسناک بات یہ ہے کہ سال بھر آپ نے قرآن مجید کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ لوگوں، یہ سبق آموز واقعہ ہے۔ شاعر نے کہا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں، اپنی آخرت کا فکر کرو، اپنی آخرت کا غم کرو، اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کر اس قرآن کریم کی عزت اور اس قرآن کریم کی تکریم کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔